یہ کہانی زاہد اور دیندار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی زمانے کی بات ہے، ایک بادشاہ تھا جو بہت ہی نیک اور عادل تھا۔ اس کے ملک میں لوگ بڑے امن و سکون کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے اور اپنے بادشاہ سے بھی راضی تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اتفاق سے بادشاہ کا چھوٹا بیٹا بیمار ہو گیا۔ بیمار بچہ بستر پر پڑا ہوا تھا اور ملک کے سارے طبیب و حکیم اس کا علاج کرنے میں ناکام ہوتے جا رہے تھے۔ بادشاہ مسلسل خدا کے حضور دست نیاز پھیلائے ہوئے اسی سے اپنے بیٹے کی صحت و سلامتی کے لیے گڑ گڑا رہا تھا۔ ایک رات اس نے آسمان کی طرف منہ کیا اور کہنے لگا، بار الہ، اگر تو مجھے اس کٹھن گھڑی سے نجات دے دے گا تو میں شہر کے زاہد و پرہیزگار لوگوں کے درمیان سونے کے سکے تقسیم کروں گا۔ حاکم کی دعا قبول ہو گئی اور حکیموں نے خبر دی کہ بچہ صحت یاب ہو گیا ہے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے فوراً اپنے وزیر کو بلایا اور ایک بوری میں سونے کے سکے اسے دیے اور کہا، جاؤ اور شہر میں زاہد و پرہیزگار لوگوں کو ڈھونڈ کر یہ سکے ان کے درمیان تقسیم کر دو، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ سکے صرف انہی لوگوں کو دینا جو واقعی پرہیزگار ہوں، نہ کہ ظاہری طور پر، کیونکہ میں نے اپنے مالک سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ میری مشکل حل کر دے گا تو میں سونے کے سکے شہر کے زاہدوں میں تقسیم کروں گا، اور خدا کے فضل و کرم سے میری نظر پوری کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ وزیر نے سونے کے سکوں سے بھری بوری اٹھائی اور زاہدوں کی جستجو میں نکل پڑا۔ اس گلی سے اس گلی، اس سڑک سے اس سڑک، اس بازار سے اس بازار، یہاں تک کہ گھر گھر پھرا اور پورا دن اسی گھومنے میں اور اسی جستجو میں گزر گیا۔ وزیر شہر میں گھومتے گھومتے تھک گیا تھا۔ شام ہو گئی تو واپس لوٹا، سکوں سے بھری بوری بادشاہ کے سامنے رکھ دی اور کہنے لگا، جیسے زاہدوں کی تلاش میں کر رہا تھا وہ کہیں نہیں ملے۔ بادشاہ نے بڑے تعجب سے وزیر کو دیکھا اور کہا، میں سمجھا نہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ وزیر نے کہا، میں نے بہت جستجو کی، بہت ڈھونڈا، لیکن کوئی بھی زاہد نہیں ملا۔ جب بالکل نا امید ہو گیا تبھی یہاں واپس آیا ہوں۔ بادشاہ نے بڑی حیرت کے ساتھ کہا، عجیب بات ہے، واقعی بڑی عجیب بات ہے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے اس ملک میں 400 زاہد رہتے ہیں اور تم کہتے ہو کہ ایک بھی زاہد تمہیں نہیں ملا۔ وزیر مسکرایا اور بولا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن حقیقی زاہد کوئی نہیں ہے۔ جو حقیقی زاہد ہے وہ قبول نہیں کرتا، اور جو سکے لینا قبول کر لیتا ہے وہ زاہد نہیں ہے۔ اب آپ میری بات سمجھے؟ بادشاہ ہنس پڑا۔ اسے وزیر کی بات بہت پسند آئی تھی، اس لیے اسے انعام و اکرام سے نوازا اور پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اب میں متوجہ ہوا
کہ عظیم ایرانی شاعر نے یہ شعر کیوں کہا ہے؟ زاہد کے درم گفت و دینار، زاہد تر از او کسی بے دستار۔ یعنی جو زاہد درم و دینار کی بات کرے تو کسی ایسے کو ڈھونڈو جو اس سے زیادہ زاہد و پرہیزگار ہو۔